سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت. ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے. انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی بلند, حضرت سے بھی اونچا, اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت نبی سے اونچا کہا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کہا جاتا ہے, غوث پاک کو حضرت کہا جاتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت کہا جاتا ہے, عمر کو حضرت کہا جاتا ہے, عثمان کو حضرت کہا جاتا ہے, علی کو حضرت کہا جاتا ہے, لیکن بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ آج اسی پہ تحقیق کرتے ہیں. ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہا ہے, لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں. اور شروع کرنے سے پہلے یہ مولانا جرجیس انصاری کا بیان کو سنیں. آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت. ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے. اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں, سب سے اونچے کے ہوتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ, اعلیٰ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے. ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے بڑی ہے, میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے, یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی, ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی بلند, حضرت سے بھی اونچا, جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام و مرتبہ. تو اس لائن میں نکلے کہ انہوں نے اپنے پیر کو اعلیٰ حضرت نبی سے اونچا کہا, اور کچھ لوگوں نے تو اللہ ہی کا باپ بنا دیا, ابو الاعلیٰ. آگے کا نام نہیں لوں گا میں, اس کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا. بہت مبارک ہستی ہے, وہ لوگ آپ جانتے ہوں گے. کسی نے کہا اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ سے بھی بلند, اور کسی نے کہا ابو الاعلیٰ, اعلیٰ کا بھی باپ, جو سب سے بلند ہے اس کا بھی باپ. اللہ کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے نعوذ باللہ. ذرا غور کرو, کنیتیں بھی رکھی تو ایسی, لقب بھی رکھے تو ایسے. تو ناظرین آپ نے سن لیا, مولانا جرجیس انصاری کہہ رہے ہیں 100-125 سال پہلا پیدا ہونے والے مولانا کو حضرت کہہ رہے ہیں اور نبی پاک کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے آپ اس چیز کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ, سب سے افضل مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, پھر دوسرے رسول و نبیوں کو عطا فرمایا ہے, پھر صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اس طریقے سے چلا آ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں کہا جاتا ہے, نہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے, نہ حضرت عمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے, نہ حضرت عثمان کی طرف, نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف, نہ حضرت غوث پاک کی طرف, نہ حضرت امام اعظم کی طرف. بلکہ کوئی بھی مسئلہ بیان ہوتا ہے تو دور حاضر کے حساب سے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ پڑی تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا. کچھ مسائل ایسے درپیش آئے تھے جو فاضل بریلوی کے دور میں لوگوں سے حل نہیں ہو رہے تھے, بہت سخت مسائل تھے. تو وہ مسائل مکہ مدینہ کے مفتیان کرام کی خدمت میں پہنچے تو وہ بھی حل نہیں کر پائے, اور تمام علماء کرام کی خدمتوں میں پیش کیے گئے, لیکن انہوں نے وہ حل نہیں کر پائے. لیکن فاضل بریلوی کو جب پتہ چلا انہوں نے وہ مسائل کو حل کر دیا, تو سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب تو حضرت ہیں, لیکن اتنے بڑے بڑے مسائل جو ہم لوگ حل نہیں کر پائے وہ انہوں نے حل کر دیے, تو کہا اعلیٰ حضرت. ان کو جو اعلیٰ حضرت کہا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں کہا گیا ہے, بلکہ دور حاضر میں جتنے بھی حضرت تھے یہ سب میں اعلیٰ, سب میں افضل تھے, سب سے زیادہ علم والے تھے. مثال کے طور پہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ آپ نے لکھی ہے, وہاں کے علماء کرام کو پیش کی تو وہ بھی حیران رہ گا کہ آپ کے اندر بہت زیادہ علم ہے, اور ساری دنیا جانتی ہے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے صرف علم کی بنیاد پر اور محبت رسول کی بنیاد پر, کیونکہ آپ عاشق رسول تھے. عاشق رسول ہونے کا دعویٰ سب کرتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن عاشق رسول ہونا یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے.
आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान जब लेटते थे तो मोहम्मद बन के लेटते थे, और जब आपको पता चला कि बगदाद शरीफ इधर है तो आपने कभी उधर की तरफ पैर नहीं फैलाए। तो जो फाजिल बरेलवी बगदाद शरीफ का इतना अदब करें तो वो मदीना शरीफ का कितना अदब करते होंगे। खुद फरमाया था आला हजरत ने कि अगर मेरे दिल के कोई दो टुकड़े करेगा तो एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाएगा। तो आप अंदाजा लगा, जो इंसान पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत में उठ रहा है, नबी पाक के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, नबी के दुश्मनों को अपना दुश्मन मान रहा है, नबी के चाहने वालों को अपना दोस्त मान रहा है, और जब वो कलम उठाता है तो जो बात निकल रही है शरीयत के दायरे में निकल रही है, शरीयत की मुखालफत करने वालों की मुखालफतें कर रहे हैं। जो इंसान नबुव्वत पर एतराज कर रहा है तो उसका दंदाने शिकन जवाब दे रहे हैं, उलूहियत पे एतराज हो रहा है तो उसका जवाब दे रहे हैं, इस्लाम पर कोई एतराज हो रहा है तो उसका जवाब दे रहे हैं। ये तमाम चीजें जब आला हजरत ने की तो उलमाए अहले सुन्नत ने देखा कि इतना काम कोई एक बंदा नहीं कर पा रहा था, इन्होंने अकेले कर लिया, तो हम सब तो हजरत हैं, ये तो आला हजरत हैं। तो समझ गया आला हजरत कहने की वजह यह है। और मैं आपको बता दूं कि आला हजरत खाली इनको ही नहीं कहा गया है, बल्कि तारीख उठा के देखोगे फतवा रशीदिया में 10 या 11 जगह रशीद अहमद गंगोही साहब को आला हजरत कहा गया है। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह साहब को आला हजरत कहा गया है, और किछोछा शरीफ की सरजमीन पर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत कहा गया है, और बहुत से उलमाए किराम को आला हजरत कहा गया है। आला हजरत का मतलब यही लिया जाता है कि दौरे हाजिर में जितने हजरत हैं उन सब में बड़े। अब यह कहना कि नबी पाक हजरत, आदम अलैहिस्सलाम हजरत, अबू बकर सिद्दीक हजरत, गौसे पाक हजरत, इमाम आजम हजरत और ये आला हजरत, तो ये हसद की बुनियाद पे कह रहे हैं। कोई भी इंसान बुजुर्गों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आला हजरत ने गौसे पाक की बहुत ही इज्जत की है, बहुत तारीफें की हैं, तो उनसे बड़े कैसे हो सकते हैं। लिहाजा जहन भी वहां चलाना चाहिए जहां चलने का हो। आला हजरत कहने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि आप इल्म का दरिया थे, अल्लाह ने आपको बहुत से उलूमों से नवाजा था, इस वजह से आपको आला हजरत कहा गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मेरे कहने में जो गलती हो आप मुझे माफ फरमाइए। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वातूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।